ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگوں نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددی، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگردابا بلابا افتاد کشتی، ضعیفوں نے شکستہ رت کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ کچھ عرض کروں اس سے پہلے دونوں عالم کے مالک و مختار، مدینے کے تاجدار، بے سہاروں کے سہارا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا و آقا، ارواحنا فدا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس اور باعظمت بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے باز بلند درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ جس کی آج 3 تاریخ ہے، بڑی عظمتوں برکتوں والا مبارک مہینہ جس کے فضائل میں میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات ہیں، اور میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مبارک مہینے کی نسبت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، یہ حضور کا مہینہ ہے۔ تو کوشش کریں اس حضور کے مہینے میں کثرت کے ساتھ درود و سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کریں، تاکہ حضور کی نسبت ہماری طرف ہو جائے، حضور ہم پر نظر کرم فرمائے۔ یہ حضور کا مہینہ ہے، اور زیادہ درود پڑھیں گے تو انشاءاللہ حضور جو ہے کرم نوازی ضرور فرمائیں گے۔ اور اس مبارک مہینے میں شب برات بھی آ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد آنے والا مہینہ جس کی شدت کے ساتھ اہل ایمان کو جو ہے طلب رہتی ہے، ان قریب ہم پر سایہ فگن ہوگا، اور اس سے پہلے یہ مبارک راتیں مبارک دن ہم پر سایہ فگن ہیں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے علماء کے تعلق سے اپنا حکم نازل فرمایا ہے۔ یہ جتنے اولیاء کاملین ہیں، حضور نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد اس امت میں جتنے اولیاء کاملین آئیں گے، آئے، جتنے صحابہ کرام، تمام یہ جو ہیں یہ علماء کے اندر شمار کیے جاتے ہیں۔ اس امت کے سب سے بڑے مولانا حضور کے بعد میں جو ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یہ تمام علماء کے اور اولیاء کاملین کے سردار ہیں۔ آج جو ہے 3 شعبان ہے،
کل 2 شعبان تھی. اس امت کے ایک عظیم شخصیت کا یوم وصال تھا. بہت کم لوگوں کو شاید یاد ہوگا، لیکن جو ہے زیادہ تر لوگ جو ہے اس اپنے امام کی بارگاہ کے یا ان کے یوم وصال سے کی تاریخ سے جو ہے مجہول نظر آتے ہیں. جن کے ہم مقلد ہیں الحمدللہ، ہم حنفی ہیں. حضرت سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی. ابو حنیفہ آپ کی کنیت تھی اور امام اعظم آپ کا لقب ہے. نعمان آپ کا نام ہے، آپ کے والد کا نام ثابت ہے. مشہور تابعی ہیں آپ. تابعی کے تعلق سے میں اکثر آپ حضرات کو بتا چکا ہوں کہ جس خوش نصیب نے حضور کے کسی صحابی کی زیارت کی اور ایمان پر خاتمہ ہوا، وہ تابعی کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے. اور صحابی کے تعلق سے آپ حضرات جانتے ہیں کہ وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے حضور کی زیارت کی اور ایمان پر خاتمہ بالخیر ہوا. حضور کو دیکھنا شرط نہیں ہے، ایمان پر خاتمہ ہونا شرط ہے. ورنہ دیکھا تو ابو جہل نے بھی تھا، ابو لہب نے بھی دیکھا تھا، اور بھی کئی لوگوں نے دیکھا تھا. مکہ والوں نے دیکھا تھا، یہود و نصارہ نے دیکھا تھا. لیکن دیکھنا شرط نہیں، ایمان پر خاتمہ شرط ہے. دیکھنے کے بعد میں ایمان پر خاتمہ ہونا یہ شرط ہے. اگر حضور کو نہیں دیکھا، ایمان پر خاتمہ ہوا تو مومن ہو سکتا ہے لیکن صحابی نہیں ہو سکتا. صحابیت کے لیے حضور کا دیکھنا اور ایمان پر خاتمہ ہونا شرط ہے. میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر القرون قرنی ثم یلونہم ثم یلونہم. سب سے بہتر میرا زمانہ، حضور فرماتے ہیں سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر میرے زمانے سے جو زمانہ ملا ہوا وہ بہتر زمانہ، پھر میرے بعد والے زمانے سے جو زمانہ ملا ہوا وہ بہتر زمانہ. حضور کا زمانہ بہتر، حضور کے بعد صحابہ کا دور آیا وہ بھی بہتر، اور حضور کے بعد، حضور کے صحابہ کے بعد جو تابعین کا دور آیا وہ بھی بہتر ہے. حضور جس زمانے کی بہتری کی دلیل اور ثبوت پیش کریں وہ زمانہ سارے زمانوں میں بہتر ہو سکتا ہے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے رہنے والے تھے. 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی تھی اور فارسی النسل تھے. فارس سے آپ کا سلسلہ آتا ہے. بتاتے ہیں کہ فارس کا بادشاہ نوشیرواں، اس کی نسل سے جو ہے آپ کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے. حالانکہ وہ تو بے ایمان تھا. آپ کے دادا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا جو ہے ان کا نام بھی نعمان تھا، اور ایک روایت میں زوتی جو ہے آپ کے دادا کا نام تھا. نعمان آپ کے دادا کا نام تھا. تو آپ نے جو ہے آپ کا والد نے اپنے والد کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا نعمان بن ثابت. لیکن یہ نام جو ہے زیادہ لوگوں کو یاد نہیں ہے. ابو حنیفہ کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں. یہ آپ کی کنیت ہے. اتنے بڑے زبردست عالم ہیں، اتنے زبردست جو ہے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ علم اگر ستارہ ثریا پر بھی ہوگا تو فارس والوں میں ایک شخص آئے گا جو وہاں سے علم لے کر آ جائے گا. محدثین جس میں خاص طور سے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ، بڑے زبردست عالم جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر جلالین شریف لکھی ہے، جو درس نظامی مولوی کورس کے اندر جو کتاب پڑھائی جاتی ہے جو ہے جلالین شریف، اس کے مصنف ہیں. اور ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہے. حضور نے 100 مرتبہ اپنے دیدار سے انہیں مشرف فرمایا، حضرت امام جلال الدین سیوطی نے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور نے جو انعام فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حضور کے ماں باپ کے مومن ہونے پر 8 کتابیں لکھی ہیں. قرآن اور احادیث کریمہ سے حضور کے والدین کے ایمان پر 8 کتابیں لکھی ہے. تو حضور نے یہ انعام فرمایا کہ 100 مرتبہ اپنے دیدار سے مشرف فرمایا. یہ حضور کا انعام و اکرام ہے، اور رب بھی ایسے بندوں سے پیار فرماتا. تو حضرت جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، حالانکہ یہ امام شافعی کے مقلد تھے، حنفی نہیں تھے، لیکن میرے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ علم تھا کہ علم جو ہے نا وہ بمانگے دہل بولتا ہے، علم بولا کرتا ہے. تو میرے امام اعظم کا علم اور ان کا زہد و تقوی یہ تھا کہ حضرت جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اعظم کے آنے سے پہلے بشارت دی تھی کہ ستارہ ثریا پر اگر علم ہوگا تو فارس والوں میں ایک بندہ ہوگا جو اس علم کو لے کے آ جائے گا. اور اس کے علاوہ
حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ جن کا لاہور شریف کے اندر آستانہ ہے، بڑے پائے کے بزرگ ہیں، 3 صدی ہجری کے بزرگ ہیں، سرکار غوث پاک سے پہلے کے بزرگ ہیں، سرکار غریب نواز نے جن کے آستانے پر فیض پایا ہے، یہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری جن کا نام عثمان ہے۔ آپ کا نام عثمان تھا لیکن علی حجویری کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے۔ آپ کو جو ہے حضور کی زیارت نصیب ہوئی تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے حضور سے عرض کیا، حضور میں آپ کو تلاش کرنا چاہوں تو کہاں تلاش کروں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے مکہ کی گلیوں کے اندر تلاش کرو، یا مدینے کی گلیوں کے اندر تلاش کرو، یا امام اعظم کے علوم کے اندر مجھے تلاش کرو۔ ابو حنیفہ نام لیا تو حضور نے کہ ابو حنیفہ کی کتابوں کے اندر مجھے تلاش کرو۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کہتے ہیں کہ جب میں نے امام اعظم کا نام سنا اس کے بعد میرے دل میں ان کی اتنی محبت بڑھ گئی۔ 3 صدی کے بزرگ تھے اور بڑے پائے کے بزرگ تھے، بہت پائے کے بزرگ تھے جن کا سکہ آج بھی چلتا ہے، آج بھی جن کا سکہ چلتا ہے۔ جائیں ان کے آستانے پر خالی جھولی اگر بھر کر نہ لوٹے تو آپ دیکھنا۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے تعلقات خراب ہے، نہیں جا سکے، لیکن ان کے آستانہ آج بھی فیض کا جو ہے مرکز بنا ہوا ہے۔ تو حضرت داتا گنج علی حجویری جتنا بڑا ولی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہے، اور یہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تقلید کی ضرورت۔ اتنا بڑا وقت کا پائے کا ولی 3 صدی ہجری کا، یہ 100-200 سال نہیں ہوئے، 1200 سال پہلے کا جو ہے وہ بزرگ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں امام اعظم کا مقلد ہوں۔ تو امام اعظم کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بہت عظیم شخصیت ہے۔ حضرت امام اعظم کے دادا حضرت نعمان جو ہے اپنے بیٹے حضرت ثابت کو حضرت سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے لے کے گئے، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے حضرت ثابت جو حضرت امام اعظم کے والد ہیں ان کے لیے اور آپ کی نسل کے دعائے خیر فرمائی ہے۔ سرکار مولا علی جنہیں باب العلم کہا جاتا، وہ اگر دعا فرما دے تو جو خیر ہی خیر ہے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ علم دیکھیں میرے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، میں اکثر یہ واقعہ ہر سال ان کے عرس پر سناتا ہوں، اور یہ سنانا بھی چاہیے، یاد رکھیں، کیونکہ ہم لوگ دنیا میں جو ہے اتنے کھوئے ہوئے ہیں کہ ہمیں جو ہے بزرگوں کی تاریخیں یا ان کے حالات کم یاد رہتے ہیں، تو کم سے کم ان کے یوم وصال پر تو جو ہے آپ حضرات کی یادوں میں جو ہے ان کی یادیں تازہ ہو جائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے چھوٹے تھے، 7-8 سال کے تھے، مدرسے سے آ رہے تھے، آپ کے والد ساتھ میں تھے۔ کوفہ کے بازار میں ایک بہت بڑا جو ہے جمگھٹا لگا ہوا تھا لوگوں کا، ایک آدمی بیچ میں کرسی لگا کر بیٹھا ہوا تھا، بڑے بڑے محدثین علماء مفسرین جو ہے اس کے ارد گرد کھڑے تھے، وہ کچھ سوالات کر رہا تھا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ ابا یہ کیسی بھیڑ ہے؟ کہا یہ ایک دہریہ ہے جو مسلمانوں سے کچھ سوال کر رہا۔ دہریہ اسے کہتے ہیں جو رب کی ربوبیت کا انکار کرے، وہ مانتے ہی نہیں ہے کہ رب ہے۔ تو اس کے ساتھ تو آپ نے کہا کہ یہ جواب دے رہے ہیں قرآن حدیث سے، لیکن وہ قرآن حدیث کو نہیں مانتا، وہ کہہ رہا مجھے عقل کی دلیل چاہیے، عقلی دلیلیں چاہیے۔ آپ نے کہا کہ چلیے مجھے لے چلیے، میں جواب دیتا ہوں۔ تو آپ کے والد نے کہا کہ آپ چھوٹے ہیں، کہا نہیں مجھے لے چلیں۔ آپ جو ہے لوگوں کو چیر کر اندر آئے، دہریے سے کہا کہ تو کچھ سوال کر رہا ہے؟ کہا میں سوال کر رہا ہوں۔ کہا میں تیرے سوالوں کا جواب دوں گا۔ تو دہریہ جو ہے مذاقاً ہنسا اور کہا کہ یہ تیرے بڑے بڑے کھڑے دیکھ لے، ان سے جواب نہیں بن پا رہا، تو کیا جواب دے گا؟ لیکن ادب سے انسان بہت بلند ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے، ادب۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو میرے بہت بڑے علم کے جو ہے سمندر ہے، تیرے سوال ہی اتنے بچکانا ہے کہ مجھ جیسا بچہ تیرے سوالوں کا جواب دے گا۔ ادب دیکھے، یہ نہیں کہا کہ انہیں نہیں آتا، ہم تو کہہ دیتے نا ان کو کیا آتا، مجھے آتا ہے، فوراً کہہ دیتے کہ ان کو نہیں آتا۔ یہ بلا بیماری آج کل بہت ہے، امام صاحب کیا جانتے ہیں، مولانا صاحب کیا جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، یہ دلیلیں ہمارے پاس میں۔ یوٹیوب پہ جو ہے چند باتیں دیکھ لیتے ہیں، چند باتیں سن لیتے ہیں، اور پھر جو ہے آستین چڑھا کہتے ہیں صاحب میں بھی مفتی ہوں۔ امام صاحب کیا جانتے ہیں، مولانا صاحب کیا جانتے ہیں، ان کے پاس کہاں اتنا علم ہے۔ میرے امام اعظم کا تقویٰ دیکھیے۔ کہا کہ تیرے سوال سنائیے، سوال کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے، یہ پہلا سوال۔ تو امام اعظم نے کہا کہ جو سوال کرتا ہے وہ طالب علم ہوتا ہے،
اور جو جواب دیتا ہے وہ استاد ہوتا ہے۔ اب بتا استاد کا درجہ بڑا ہے یا شاگرد کا؟ تو اس نے کہا کہ استاد کا بڑا ہوتا ہے۔ کہا تو نیچے آ، میں کرسی پر بیٹھوں گا پھر جواب دوں گا۔ بھائی استاد تو میں ہوں نا، سوال کر، شاگرد کیسے کرسی بیٹھے گا؟ کہا کہ بہت اچھی بات ہے۔ وہ نیچے آیا، آپ بیٹھے۔ کہ اب تیرا سوال بتا کیا؟ کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا؟ کہ مجھے عزت دے کر کرسی پر بٹھا رہا، تجھے ذلیل کر کے کرسی سے نیچے لا رہا۔ تو میرے امام اعظم کا علم دیکھے، یہ عقلی دلیل تھی۔ حالانکہ قرآن میں بہت ساری دلیلیں، لیکن وہ قرآن نہیں مانتا تھا، تو اس کو بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ بات صحیح ہے۔ کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کا منہ کس طرف ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں زمینوں کا نور ہے، کون بتا سکتا ہے؟ تو امام اعظم نے فرمایا ایک چراغ لایا جائے، موم بتی لائی گئی، بیچ میں جو ہے مجمع میں جلائی گئی۔ اب امام اعظم نے فرمایا بتا یہ جو آگ جل رہی ہے یہ نور ہے، اس کا منہ کس طرف ہے؟ کہا یہ تو نور ہے، اس کا منہ کس طرف ہو سکتا ہے؟ یہ تو چاروں طرف ہے۔ کہا کہ جب یہ ضمنی جو ہے نور ہے، اس کا منہ کسی طرف نہیں، وہ تو اللہ نور السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کا نور، جب اس نور کا منہ نہیں ہے تو اس نور کا منہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دلیل مان لیتا ہے، آپ کا گرویدہ ہو جائے۔ کہا تیسرا سوال، کہا اللہ سے پہلے کیا تھا؟ حالانکہ اللہ سے پہلے کچھ نہیں ہے، وہ تو ساری کائنات کا پالن ہار ہے، پیدا کرنے اس سے پہلے کیا؟ کوئی چیز نہیں تھی اس سے پہلے۔ کہا آپ نے فرمایا تجھے گنتی آتی ہے؟ کہا آتی ہے۔ کہا گننا شروع کر، 1 سے 10 تک گنتی گنائی۔ کہا واپس آ جا الٹی طرف سے، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1، ایک کے بعد؟ کہا ایک کے بعد کچھ نہیں ہے، ایک کے بعد ہے ہی نہیں۔ کہا ظالم یہ مجازی ایک ہے، جب مجازی ایک سے پہلے کچھ نہیں تو وہ تو حقیقی ایک ہے، اس سے پہلے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ میرے امام اعظم کا علم تھا۔ دہریوں سے آپ کے بہت مقابلے ہوئے اس طرح۔ ایک دہریہ آیا آپ کے پاس میں، کہنے لگا کہ اللہ کے واجب الوجود ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ میں نہیں مانتا کہ اللہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں آج دریا کے کنارے جا رہا تھا تو ایک کشتی آئی، اور وہ کشتی جو ہے طوفانوں کو چیرتی ہوئی اکیلی چل رہی تھی، اس میں مال رکھا ہوا تھا، چلانے والا کوئی نہیں تھا، اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جہاں جہاں جو ہے مقام آتے سامان اتر جاتا، پھر وہ آگے چلی جاتی بغیر کوئی چلانے والے کے چل رہا تھا۔ کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی کشتی بغیر چلانے والے کے طوفانوں سے مقابلہ نہیں کر سکتی، سامان نیچے نہیں آ سکتا، اوپر سامان نہیں جا سکتا، اور جو بندرگاہ پہ اکیلی نہیں رک سکتی، کوئی چلانے والا ضرور ہوگا۔ کہا نہیں کوئی نہیں، کہیں آپ جھوٹ بولیں، کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ تو آپ نے فرمایا ظالم، ایک کشتی بغیر چلانے والے کے جب نہیں چل سکتی تو یہ کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ یہ میرے امام اعظم کا علم تھا۔ لوگ امام اعظم کو گالیاں دیتے، وہ اتنا بڑا زبردست علم کا ماہر تھا کہ میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے تعلق سے بشارت عطا فرمائی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم دیکھے، علم سر چوڑ کر بولتا ہے، سر چڑھ کے بولتا ہے علم۔ تو ایک شخص نے جو ہے اپنے دوست سے کہا کہ یہ میرے 2 یتیم بچے ہیں، میرے نزا کا وقت ہے، میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، یہ تھیلا بھرا ہوا اس میں جو ہے ہیرے جواہرات اور اشرفیاں، یہ میری زندگی کی کمائی ہے، جب میرے بچے جو ہے جوان ہو جائیں تو ان میں سے جو تو چاہے میرے بچوں کو دے دینا، جو تو چاہے میرے بچوں کو دے دینا۔ اس کا انتقال ہو جائے، وصیت لکھ دی جاتی ہے۔ بچے چھوٹے تھے، بچے بڑے ہو گئے، بڑے ہونے کے بعد میں اس باپ کے دوست کے پاس گئے کہ وہ میرے والد نے آپ کو وصیت کی تھی اور وہ جو مال رکھا ہوا تھا وہ ہمیں عطا فرما دیں۔ اس کی نیت خراب ہو گئی، ظالم انسان، اس نے تھیلا کھولا، ساری اشرفیاں وغیرہ نکالی اور خالی تھیلا انہیں تھما دیا کہ یہ میں تمہیں دینا چاہ رہا ہوں۔ کہا کہ تمہارے والد نے وصیت میں لکھا تھا جو تو چاہے وہ انہیں دے دینا، تو میں یہ چاہ رہا ہوں تجھے تھیلا دینا چاہ رہا ہوں۔ خالی تھیلا لیے علماء کے پاس گئے، کہا کہ بھئی تیرے والد کی جو وصیت ہے اس وصیت کے مطابق تو یہی لکھا ہوا ہے۔ وہ بچے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اپنا مدعا سنایا۔ امام اعظم نے فرمایا اسے بلایا جائے۔ امام اعظم کی مجلس شاگردوں سے بھری ہوئی تھی، اسے بلایا گیا۔ امام اعظم نے فرمایا بھئی اس کے جو ہے باپ نے جو دیا تھا سامان اسے عطا کر دے۔ کہا حضرت میں وہی دے رہا ہوں جو اس کے والد نے لکھا۔ تو آپ نے فرمایا وصیت پڑھی جائے۔ تو بھری مجلس میں وصیت پڑھی کہ جو تو میرے بچے جب بالغ ہو جائیں، جوان ہو جائیں، جو تو چاہے وہ انہیں دے دینا۔
جو تو چاہے انہیں دے دینا. کہا سرکار میں یہی دے رہا ہوں. کہا پھر وصیت پڑھی جائے. پھر ایک مرتبہ پڑھا تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی ارشاد فرمایا کہ تو یہ بتا تو یہ تھیلا چاہتا ہے یا اشرفیاں چاہتا ہے؟ کہا میں میرے لیے اشرفیاں چاہتا ہوں اور ان کے لیے تھیلا چاہتا ہوں. کہا اس کے باپ نے بھی یہی کہا تھا کہ جو تو تیرے لیے چاہے وہ انہیں عطا فرما دینا. یہ سارے اشرفیاں بھی انہیں عطا فرما دے اور خالی تھیلا تو لے لے. یہ امام اعظم کا علم تھا. امام اعظم کوئی معمولی کل برسوں کا مولانا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ جس بندے نے 8 صحابہ کرام کی زیارت کیے, حضرت انس بن مالک, حضرت عبداللہ بن جبیر, ایسے جلیل القدر صحابہ کی جس بندے نے زیارت کی, اس بندے کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ. اس بندے نے فرمایا ہے کہ تقلید جو ہے کسی نہ کسی ایک امام کی کرنی چاہیے. اور یہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ تقلید حرام ہے, تقلید حرام ہے, تقلید حرام ہے. تو امام اعظم جیسے اتنے زبردست عالم اور حضرت داتا گنج بخش علی اجویری جیسا ولی صفت انسان, نیک انسان, وہ ان کی تقلید کرتا ہے. حضور سرکار غریب نواز ہندوستان کے بادشاہ جن کے مقلد ہیں وہ بھی جو ہے امام اعظم کے مقلد ہیں. تو یہ سب کیا حرام کام کر رہے ہیں یا شرک کر رہے ہیں, کفر کر رہے ہیں؟ تو پتہ چلے گا کہ تقلید کرنی پڑے گی. اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, حج کرنا ہے, تو تقلید آپ کو کرنی پڑے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بادل الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ. بڑے نیک انسان تھے, دنیا داری ان کے پاس نہیں تھی. ہم تو پکے دنیا دار انسان ہیں, پکے دنیا دار انسان ہیں ہم تو. وہ دنیا دار نہیں تھے, نہ دنیا کا کوئی عہدہ چاہتے تھے, نہ کوئی کسی عہدے سے جو ہے وہ لوگ رغبت رکھتے تھے. خلیفہ ہارون رشید اس دوران جو ہے خلیفہ عباسیوں کا جو ہے یہ خلیفہ تھا. اس نے جو ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو بلایا اور کہا کہ حضرت میں آپ کو جو ہے اسلامی حکومت کا سب سے بڑا قاضی بنانا چاہتا ہوں, جسے سپریم کورٹ کا سب سے بڑا چیف جسٹس کہا جاتا ہے. پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلامی حکومت وہاں آپ کا سکہ چلے گا. میں آپ کو جو ہے قاضی بنانا چاہتا ہوں. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ میں اس منصب کے لائق نہیں ہوں. آج کل تو جو ہے ممبری کے لیے جو ہے ہم لوگ طوفان مچائے رکھتے ہیں. دنیا اتنی ہمارے اندر بسی ہوئی ہے, درگاہوں کے, مسجدوں کے, مدرسوں کے ممبر بننے کے لیے ہم لوگ لڑتے رہتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ پیسہ کھانا, بس یہ مقصد ہے ہمارا, ورنہ خدمت کرنے والے کبھی نہیں لڑتے. یہ بات یاد رکھیے گا. امام اعظم نے فرمایا کہ میں اس منصب کے لائق نہیں ہوں. تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. تو امام اعظم نے کہا کہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں, جھوٹا انسان اتنے بڑے منصب کے لائق نہیں ہے. اس کے جواب سے آپ نے جواب دیا کہ اگر جھوٹا ہوں تو جھوٹا آدمی اس منصب کے لائق نہیں. اگر تو مجھے جھوٹا سمجھتا ہے تب بھی میں ان منصب کے لائق نہیں. اگر تو مجھے سچا سمجھتا ہے تو میں اپنے آپ کو اس منصب کے لائق نہیں سمجھتا. اس نے بہت ظلم کیا, حتیٰ کہ آپ کو جیل کے اندر ڈال دیا. آپ کا وصال جو ہے بغداد کے اندر جیل کے اندر ہوا تھا. جیل کے اندر چند مہینے جیل کے اندر گزارے. ایسے ایسے علماء پر جو ہے ظلم و ستم, اس دور میں بھی جو ہے علماء پر ظلم ہو رہا, اس دور میں بھی جو ہے ظلم ہوتا تھا. امام اعظم کی خاصیت دیکھیں کہ جس جیل میں آپ بند تھے اس جیل میں آپ نے جو ہے 7000 قرآن پاک ختم فرمائے تھے. 7000. ہم تو ہماری پوری زندگی میں 1000 ختم نہیں کر پائیں گے, اتنے قرآن سے انہیں محبت تھی. 12.5 لاکھ مسائل جو ہے امت کے لیے انہوں نے قرآن اور حدیث کریمہ سے نکالے. 12.5 لاکھ مسائل. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تقویٰ تھا کہ قرآن سے بڑا شغف تھا, قرآن سے بڑی محبت فرماتے تھے. اور رمضان شریف کے اندر ہمیشہ جو ہے 61 قرآن پاک ختم کرتے تھے. 1 قرآن دن میں, 1 قرآن رات میں. 60 قرآن اور 1 قرآن جو ہے تراویح کے اندر. ہم تو 1 قرآن سننے کے لیے تیار نہیں. جہاں رمضان میں قرآن شریف سے تراویح ہوتی ہے وہاں دیکھ لیں 2 صفحے 3 صفحے ہوتی ہیں, اور جہاں سورہ تراویح ہوتی ہے پوری مسجد بھری رہتی ہے, پوری مسجد چھوٹی پڑ جاتی ہے. چاہے 50 صفوں کی بھی مسجد ہے تو وہ چھوٹی پڑ جاتی ہے. یہ ہمارا حال ہے. اور پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے عزت کا تاج ہمارے سر پہ ہونا چاہیے, ہم لوگ جو ہے حکمران ہونے چاہیے, یا ہمارا حکمران عمر بن عبدالعزیز جیسا چاہیے, یا حضرت جو ہے محمد بن قاسم جیسا ہمیں حکمران چاہیے. تو کیسے ملے گا؟ ہم تو رمضان میں قرآن سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر ہمارے حالات کیسے بدلیں گے بتائیں؟
بدل سکتے ہیں؟ نہیں بدل. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھے. جب آپ کا آخری وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے شاگرد حضرت امام ابو یوسف کو بلایا اور کہا کہ ابو یوسف میری وصیت یاد رکھنا, قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا اور اولیاء کاملین کے مزارات پر حاضری دیتے رہنا. یہ دونوں کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو جو ہے کشادہ فرما دے گا. یہ امام اعظم فرما رہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں مزارات پر نہیں جانا چاہیے, درگاہوں پر نہیں جائے. یہ امام اعظم اپنے شاگرد امام ابو یوسف کو جو ہے یہ وصیت کر رہے ہیں. کتابوں میں یہ وصیتیں لکھی ہوئی ہیں, کوئی پھیکم بھاگی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے رہنا اور اولیاء کاملین اور مقدس مقامات پر حاضری دیتے رہنا. اللہ کی نظر عنایت ہوتی رہے گی. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم. وقت ختم ہو گیا ہے, لیکن وہ اتنے بڑے علم کے سمندر تھے کہ جن کے زندگی کے حالات ہم جیسے بے بذات علم والے کیا بیان کر سکتے ہیں. اتنا بڑا زبردست. وہ ایسا بندہ تھا جس نے اپنے خرچے پر طلبہ کو پڑھایا ہے. ہم تو جو ہے مدرسے میں پیسے دیتے ہوئے آنا کہانی کرتے رہے. ہمارے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں, مدرسہ والے جب مانگتے ہیں تو ہم لوگ غریب بن جاتے ہیں نا. پھر چاہتے ہیں کہ اسلام ترقی کرے, کیسے کر سکتا. یہ مدرسے ہیں جو ہے ہماری لاج بچی ہوئی ہے. ٹوپیاں جو سروں پر ہیں یہ ان مدرسوں کی وجہ سے ہیں. یہ مدرسے بند ہو گئے نا تو یہ مسجدیں بھی خالی ہو جائے گی اور یہ ٹوپیاں بھی ختم ہو جائے گی. جا کے اسپین کے حالات دیکھ لینا, وہاں دیکھ لیں. 800 سال تک اسلامی حکومت رہی, آج ایک مسجد نہیں, ایک ٹوپی والا نہیں ملے گا وہاں پر. ہم نے ان مدرسوں سے جو ہے رشتہ توڑ لیا. پیسے ہمارے پاس ختم ہو جاتے ہیں. ہمارے بچے کی شادی میں نہ جانے کہاں سے 10 لاکھ روپے, 12 لاکھ روپے, 15 لاکھ روپے, 20 لاکھ روپے, 50 لاکھ روپے آ جاتے ہیں. یہ مسلمانوں کا حال ہو گیا. سنتا ہوں بڑا تعجب ہوتا ہے کہ فلاں مسلمان نے جو ہے 4 کروڑ اپنے بیٹے کی شادی میں خرچ کیے, فلاں نے جو ہے 2 کروڑ خرچ کیے, فلاں نے 10 کروڑ خرچ کیے. ارے اللہ کے بندو, اس طرح فضول خرچی, اللہ نے نعمت دی ہے تو اس طرح فضول خرچیاں کر رہے ہو آپ ہیں. اس طرح فضول کر 4 کروڑ روپے ایک بیٹے کی شادی میں. اگر 4 کروڑ اس کی تعلیم پر خرچ کرتا تو وہ کلیکٹر بن جاتا, کسی کورٹ کا جج بن جاتا. نہیں, اس کے لیے پیسے ہمارے پاس, بھکاری ہیں ہم لوگ اس کے لیے. تعلیم کے نام پر ہمارے پاس پیسہ نہیں. امام اعظم کے حال دیکھیں. امام ابو یوسف آپ کے پاس پہلی مرتبہ پڑھنے کے لیے آئے. غور سے سنیے گا اور پھر اپنی جو دولت ہے وہ ان طلباء پہ جو ہے خرچ کیجئے گا. تو 4 دن ہو گئے مزدوری پہ نہیں جا رہے تھے, مزدوری پہ پڑھنے آ رہے تھے. تو آپ کے والد جو ہے امام اعظم کی درسگاہ میں آ گئے اور کہا کہ ابو یوسف یہ پڑھنا پڑھانا تیرا کام نہیں ہے, تو بھائی مزدوری کر, ہم لوگ بوڑھے ہو گئے, ہمارا خرچ ہمیں کما کے کھلا, اب تیرے پڑھنے کے دن نہیں. تو امام اعظم نے جو ہے آپ کے والد سے, بزرگ آپ گھر جائیں, میں آپ کے بچے کو پیچھے بھیجتا ہوں. جب ان کے والد چلے گئے تو امام ابو یوسف سے امام اعظم نے کہا کہ بیٹا اپنے والد سے پوچھ کے آنا تیرے گھر کا ماہانہ خرچہ کتنا, پوچھ کے آنا. حضرت امام یوسف گئے اور گھر کا خرچہ پوچھ کے آئے. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے جب تک امام ابو یوسف پڑھتے رہے ان کا خرچہ بھی دیا, ان کے گھر والوں کا خرچہ بھی دیتے رہے. اس طرح یہ علم جو ہے دنیا کے اندر پھیلا. ہماری طرح پیسے چھپا چھپا کے رکھنے سے علم نہیں. اگر ایسے ہمارے جیسے لوگ اس دور میں ہوتے تو میرے خیال سے علم جو ہے ہم تک پہنچتا ہی نہیں پہنچتا. کتنے لوگ اس مجلس میں جو ہے اللہ نے جنہیں لکھ پتی بنایا, کروڑ پتی بنایا, بتائیں کتنے مدرسوں پر خرچ کرتے ہیں. بھکاری بن جاتے ہیں ہم لوگ مدرسے کے نام پیسے. اگر کوئی مانگ لیتا تھا ہم سے بڑا غریب کوئی نہیں ہوتا. یہ اس امت کے حالات ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے حالات بدلنے چاہیے. علماء کو 5 روپیہ نذرانہ دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے. ان مولویوں کو کہاں ضرورت, کیوں؟ یہ مولوی انسان نہیں ہے, یہ امام لوگ انسان نہیں ہے. یہ روپیہ تم اپنی قبر میں لے کے جاؤ گے. آج اگر ان پر خرچ کرو گے یقین جانے اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ تمہاری قبر میں بھی دے گا اور حشر میں بھی دے گا. ان جو طلبہ ہیں ان کی خدمت کیجئے. کوئی بھی طالب علم ملے جیب میں پیسہ 5-10 روپے دے دیے, یہ نیکیاں تمہارے کام آئے گی. کوئی عالم مل گیا جیب میں پیسے لیجئے, حضرت یہ نذرانہ لیجئے میری طرف سے, کیا جائے گا مجھے بتائیں. اللہ کریم جو ہے غیور ہے. اگر ان علماء کی خدمت کرو گے اللہ یہاں بھی تمہیں عطا فرمائے گا, قیامت کے دن بھی عطا فرمائے گا. علماء کو پہچانے. اگر یہ علماء نیست و نابود ہو گئے تو اسلام ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے گا, کوئی تمہیں نماز سکھانے والا نہیں ملے گا, کوئی تمہیں قرآن پڑھانے والا نہیں ملے گا. میرے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کیجئے. کسی ایک طالب علم کو جو ہے اپنے خرچے پر سالانہ تعلیم دلائیے.
کہ ایک دارالعلوم جائیے کسی بھی مدرسے میں جا کے کہ صاحب اس طالب علم کا سالانہ خرچہ میں اپنی طرف سے دوں گا، وہ آپ کے والدین کے نام ایصال ثواب کیجئے، وہ آپ بھی ثواب ملے گا اور آپ کی روزی روزگار میں برکت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے اور آپ کو بھی ہدایت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ السلام۔